نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد اتنا عظیم ہے کہ السلام علیکم کہنا اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں ایسی دعا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور جواب میں دوسرا شخص کہتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کتنا خوبصورت کلمات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جس کے بارے میں متعدد احادیث میں آیا ہے کہ سلام کو کثرت سے کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، اس سے دل میں کینہ نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ مصافحہ کرنے کے ساتھ جو ہے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے کینہ چلا جاتا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا بھی کرو اور لیا بھی کرو، یعنی آپس میں ہدیہ دینا جو ہے نا، اس سے محبت بڑھتی ہے اور کینہ جاتا رہتا ہے، احساسات بیدار ہوتے ہیں۔ ہم یعنی یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہدیہ صرف لینا ہی سنت نہیں ہے، دینا بھی سنت ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ہدیہ وصول کرنے والوں میں تو رہیں لیکن آپ جو ہے نا بخل اختیار کریں۔ ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ دونوں عمل جو ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ مصافحہ کرنا، مصافحہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا شخص اس کو بڑھا کر پیش کرتا ہے، یا پہلا شخص اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہے اور دعا دے رہا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہر چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، اور جو چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر آپ سواری میں ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، کار پہ ہیں، تو آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے انہیں سلام کریں۔ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ چھوٹے جو ہے بڑوں کو سلام کریں۔ اسی طرح تھوڑے آدمی بڑی جماعت کے ساتھ ملاقات ہو تو وہ سلام کرے۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر سے نکلو تو پھر سلام کرو۔ اگر ہم یہ گھر میں خود بھی اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں تو سلام کرنے سے، کہنے سے، سلام بھیجنے سے اور اللہ کی طرف سے یہ دعائیں دینے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، نحوستیں زائل ہوتی ہیں، ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی اس کی عادت ڈالیں۔ یہ ہچکچاہٹ نہیں، یہ شیطان کی کمر توڑیں اور سلام کو کثرت سے عام کریں، سلام کو پھیلائیں۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور یہ آپ کی سنت بھی ہے۔ یہ محبوب ترین سنت فرمایا کہ جو اس میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، جو کثرت سے سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، یہ جملے کہنا، اسے عام کریں۔ یہ محبوب ترین سنت ہے اور اس کی پہل کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔